أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کے اندر جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے، جس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے، وہ ہے غلہ جات اور نظام زکوٰۃ. عام طور پر آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی گیہوں کا جو فصل ہے وہ تیار ہو کے کر چکی ہے. کہیں کچھ جگہوں پر جہاں پانی وغیرہ جمع رہا ہوگا، نیچا علاقہ رہا ہوگا، وہاں پہ جو ہے ابھی نہیں کٹا ہے، نہیں تو فصلیں کٹ کر مکمل ہو چکی ہیں لگ بھگ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے ہم نے آگزنی کا بھی شکایت اور جو ہے واقعے سے اور خبر ہمیں ملی ہے کہ فلاں جگہ میں آگ لگ گئی، فلاں جگہ اتنا کھیت اور کھلیان جل گیا. ابھی تو کھلیان کا سسٹم نہیں ہے، پہلے تھا کھلیان وغیرہ. ابھی تو اللہ کا شکر ہے اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہم جو ہے فصل کھڑی ہوتی ہے اسی میں بیچ ڈالتے ہیں. کمپائن لگی، کٹا اور کٹنے کے بعد جو ہے ٹرالی میں لادا گیا. بہت سارے لوگ کھیت ہی میں بیچ دیتے ہیں، کچھ لوگ گھر پہ لا کے رکھتے ہیں، بیچتے ہیں. بہرحال ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک اصول ہے، اپنا ضابطہ ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ کیسے ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے جلدی سے جلدی آدمی کر لیتا ہے کہ کہیں آگزنی کا جو ہے ہمارا کھیت شکار نہ ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں ابھی جو ہے پھونکا جا رہا ہے چاروں طرف، آپ دیکھیں خالی جو ہے دھول اور مٹی اور دھواں جو ہے چاروں طرف نظر آ رہا ہے. ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، آپ دیکھیں یہاں ڈومریا گنج سے پورب جو ہے گساٹا وغیرہ سائڈ میں جو ہے پورے کئی گاؤں جو ہے جل گئے. گاؤں کے لوگوں کا بھی نقصان ہوا، پورا آگ لگا ہوا تھا. اور شروعات میں جو آگ لگی آپ لوگوں نے دیکھا بیتنار کے اندر بھی کچھ جو ہے کھیتوں میں آگ لگی، وہاں بھی جل گئی. آپ لوگوں نے نیوز وغیرہ میں پڑھا ہوگا. تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے، ساری باتیں بیان کرنے کا جو مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مقرر کیا ہے سسٹم. جیسے سونے چاندی میں ہے، روپے پیسے میں ہے، اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ ہے. غلے میں بھی زکوٰۃ ہے اور جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے.
تو ہمارے یہاں جو فصلیں ہوتی ہیں گیہوں دھان کی فصل یہی لوگ زیادہ پیدا کرتے ہیں. عام طور پر میں دوسری جگہوں پر دیکھا ہے میں نے ابھی فی الحال رمضان میں بھی میں دیکھ کر آیا ہوں کہ دوسری جگہوں پر کرناٹک وغیرہ کے اندر دیکھیں آپ ہر قسم کے فصل پیدا کیے جاتے ہیں, چاہے وہ خربوزے کے ہوں, چاہے تربوزے کے ہوں, چاہے جونری کے ہوئے اور چاہے گنے کی کھیتی ہو, ہر طریقے کا پیدا کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بس گیہوں اور دھان کے علاوہ آگے لوگ بڑھ نہیں گئے. پہلے ارہر وغیرہ اور ساری چیزیں پیدا کی جاتی تھی, لیکن ابھی ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے, چوری کا زیادہ رہتا ہے کہ نہیں. میں نے وہاں دیکھا کھیتوں کے اندر ایسے طریقے سے جو ہے جونری پیدا کر کے ایسے ڈال دیا جا رہا, رات بھر دن رات پڑا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہنوانا اور خربوزہ ایسے ہی کھیتوں میں پڑا ہوا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم جو کھاتے نہیں ہے ابھی رمضانوں میں ہم نے جو کھایا ہے وہ وہیں کی پیداوار ہے. اتنے بڑے بڑے ایسے ہی پڑے ہوئے ڈیلا کم, خربوزہ اور تربوزہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے. 2-2-3 بیگھے میں 4 بیگھے میں پیدا کرتے ہیں, پورا ٹرک لگوا دیتے ہیں, وہ یہاں اپنے یو پی کے اندر آتا ہے, ہم لوگ اسی کو کھاتے پیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر زکات ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو ساری چیزیں ہم لے جائیں, کھا لیں, ہم ہی رکھ لیں. ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے نظام زندگی کا, جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زندگی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ سسٹم میں آپ چلو گے تو آپ پریشان نہیں ہوگے, سسٹم سے آپ باہر ہو جاؤ گے. جس طریقے سے جنگل کے اندر جو بھیڑ بکری یا جانور ہوتے ہیں اپنے ریوڑ سے اگر الگ ہو گئے تو ان کو مرنا ہے, ان کو ختم ہونا, ان کو بھیڑیا, شیر یا کوئی بھی پھاڑ کھانے والا جانور ان کو لے اڑے گا اور کھا لے گا. تو اسی طریقے سے اگر ہم شریعت کی زندگی میں ہیں, شریعت کے نظام سے اگر ہم چل رہے ہیں تو ہمارا معاملہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو آزماتا ہے, جہاں کہیں بھی دیکھیں آپ مومنین کو آزماتا ہے. جو اللہ کے بندے ہوں گے پریشانی تکلیف مصیبت انہیں کو آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مومنین کو آزمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. جو کافر ہیں, مشرک ہیں, یہودی ہیں, ان کو نہیں آزمائے گا. ابھی کل میں سن رہا تھا قرآن کی ایک آیت ہے, تقریر میں سن رہا تھا, اس میں یہ بیان کیا گیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. اس سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کے دشمن دنیا کے اندر ہیں تو وہ یہود ہیں. کون ہے؟ یہودی سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں سے. اور دوسرے نمبر پر کون ہے؟ مشرک ہیں. تیسرے نمبر پر کرسچن آتے ہیں جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں. تو آپ مان کر یہ چلیے کہ یہودیوں کا ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو فلسطین پر جو حملہ ہو رہا ہے, کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہودی ہے. فلسطین کے بچوں کو مارا جا رہا ہے, کوئی ملک آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی مدد کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے. سب یہی یہودی لوگ ہیں, مار رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. بہرحال وہ بات ہماری دوسری طرف چلی جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظام زندگی کا ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. ہمیں اسی سسٹم سے اپنی زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے, کہاں ہے کہیں بھی آپ دیکھیں قرآن کے اندر یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خود کھاؤ اور فقراء اور مساکین کو بھی خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ پورا رکھ لیں اپنے گھر میں اور اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارے. نہیں, ابھی علماء لوگ جو چندہ کرنے گئے تھے, کس لیے گئے تھے؟ اسی لیے گئے تھے چندہ کرنے کے لیے کہ تاکہ آپ اپنے پیسے کو زکات کے طور پر جو ہے وہ نکالیں, صدقے کے طور پر نکالیں, غریب غربا میں تقسیم کریں. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہیں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس پیسہ تھا تو وہ اپنا جو ہے زکات لے کر جو ہے نکلنے لگا کہیں کہ کسی کو تلاش کرو. تو بہت دور چلتا رہا, گھومتا رہا, کہیں کوئی آدمی نہیں ملا. ایک آدمی اتفاق سے ملا تو یہ جو ہے اس کو دینے لگے زکات. تو جب وہ زکات دینے لگے تو وہ خود نکال کے دینے لگا کہ کہا بھائی میں بھی تلاش کر رہا ہوں,
کہ کوئی مل جائے کہ ہم زکات ادا کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو ابھی اللہ کا شکر ادا کر دیجیے جو چندہ کرنے والے علماء آپ کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں. میں بھی گیا تھا, مشاہدہ ہوا, بہت ساری چیزوں کا ہم نے دیکھا اور زندگی کے تجربے میں بہت ساری جو ہے کامیابیاں حاصل ہوئی اور علم میں اضافہ ہوا. تو علماء آپ کے دروازے پر گئے اور چندہ کیا اور آپ لوگوں نے جو ہے حقیر نظروں سے ان کو چندہ دیا. اللہ ماشاءاللہ, بھائی سب کو نہیں کہوں گا, برا لگ جائے گا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں سب کا کام ہے, نہیں. کچھ لوگ تھے جو حقارت کی نظروں سے دیکھا, کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کے بندے تھے کہ جنہوں نے اچھے سے بٹھایا, ویلکم کیا, سواگت بھی کیا, کھلایا پلایا بھی اور رسید بھی پڑھوا. تو ایسے اللہ کے بندے. اور کچھ لوگ ہیں 100 روپیہ دے کے جھاڑ رہے ہیں, ارے مولوی صاحب آئے ہیں, بےایمانی کرے, لوٹے آئے ہیں. آپ کے 100 روپے میں مولوی صاحب کتنا کو لوٹ کے لے کے چلا نہیں ہے, گھر بنا دیا یا کیا ان کی جائیداد بن جائے. اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو, آپ جائیں ایسے پیدل چل کے, 2-2 کلومیٹر 3-3 کلومیٹر چل کے جائیں, فلانے سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اس بیچ میں اگر پہنچو گے تو مل جائے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. آدمی 2 دن 3 دن چکر لگا رہا ہے, سیٹ صاحب کہاں ہیں, زکات نکالے کہ نہیں نکالے, بیچارہ فون کر کے, واسطہ لگا کے, سورس لگا کے پہنچ رہا ہے, جا کر بتانا پڑ رہا ہے ہم فلانے گاؤں سے آئے ہیں, فلانے گاؤں کے فلانے مدرسہ کا ہم چندہ کر رہے ہیں. تب جب آدمی زیادہ سفارش کر رہا تھا, مولوی صاحب 100 روپے کاٹ دیو, 50 روپے کاٹ دیو, جسے معلوم پڑتا ہے کہ بڑا احسان ہو گیا ہے, وہ اپنے لیے ذخیرہ جمع کر رہے ہیں. آپ جائیے, جو علماء کام کر رہے ہیں, آج یہ مدارسیں جو چل رہی ہیں, علماء جو کام کر رہے ہیں, آپ جائیے, ایسے تو پتہ چل جائے گا. اور خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھ کے چندہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہے, میں یہ بھی یہاں اتفاق نہیں رکھوں گا. بہت سارے کچھ 2-4 لوگ بدماش قسم کے رہتے ہیں جو چندہ کرتے ہیں, جن کی وجہ سے سارے لوگوں کا نام برباد ہوتا ہے, سارے لوگوں کا نام خراب ہوتا ہے. 2-4 لوگ رہتے ہیں بدماشیاں کرتے ہیں, اور خاص طور سے یہ زیادہ تر بہار اور بنگال کے لوگ آتے ہیں. یہ رسید ہے, 3 رسید دھرے رہی ہیں, لائن لگا رہی, گھوم کے بھی رسیدیاں پھاڑ کے پچھوا سے گئی ہے, پھر دوسرا رسید پھاڑی ہے. اس طریقے سے بدماشیاں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے بھروسہ کس پر کیا جائے؟ اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, اور قرآن کے لیے صدقات کے جو ہے, ہمارے صدقات اور زکات کے 8 قسم کے لوگ ہیں جو محتاج ہیں, ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو ضرورت ہے, اپنے خاندان رشتہ دار میں آپ کا بھائی پڑوسی رشتہ دار ناطے دار مجبور ہے, پریشان ہے, آپ اسی کو دے دیجیے. آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے, آپ اس میں دے دیجیے. آپ کے پڑوس میں آپ جانتے ہو سمجھتے ہو, اس میں دے دیجیے. انجان جب ہوگا آپ معذرت ظاہر کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہے, میں سب کو اسباب ہے, دینے والا ہے, کہیں نہ کہیں سے دے گا. تو اگر ہم جس کو جانتے ہیں, اسی لیے کسی کی جو ہے بے عزتی نہ کریں. کوئی بھی عالم آئے, آپ کہہ دیجیے بھائی ہم نہیں دے سکتے. اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تو مت دیجیے. لیکن کسی کی جو ہے بے عزتی کرنا اور لعن طعن کرنا, یہ میں اچھا سمجھتا نہیں ہوں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو چھڑکو مت. بڑی پریشانیوں سے, بڑی تکلیفوں سے علماء گئے اور چندہ کر کے لے کے آیا. کیا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ, کیا طے ہوا, کیا نہیں ہوا, وہ بہتر سمجھتے ہیں. وہ مسجد کے ذمہ دار, مدرسے کے ذمہ دار, وہ سارے سمجھتے ہیں. تو نظام زندگی کا ایک سسٹم مقرر کیا ہے کہ ہمیں زکات دینی ہے. اچھا, زکات جو ابھی ہمیں بہت ساری چیزوں پر بات نہیں کرنی ہے کہ اس میں زکات دینی, اس میں زکات دینی, اس پر آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سن لی ہے. ابھی جو غلہ پیدا ہوا اسی پہ ہمیں بات کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے زکات نکالا کہ نہیں نکالا. زکات نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا جو ہے مال پاک ہو جائے, صاف ستھرا ہو جائے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا, اس سے زکات نکالنے سے ہمارے مال پاک ہو جاتے ہیں. اگر ہم زکات نہیں نکالیں گے, کتنا نکالنا ہے یہ آپ سبھی جانتے ہیں, اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا
कि 5 वसक से अगर कम है तो उस पर ज़कात नहीं है, 5 वसक है या उससे ज्यादा है तो आप ज़कात निकालिए। उलमा ने इसका क्या तरीका जवाज़ मुकर्रर किया है? उलमा ने इसका जवाज़ ये मुकर्रर किया है, बहुत सारे उलमा के अंदर इख्तिलाफ है, किसी ने 7.5 कुंटल कहा है, किसी ने 8 कुंटल कहा है, किसी ने 9 कुंटल कहा है, किसी ने 10 कुंटल कहा है। लेकिन बेहतर जो समझता हूं ये है कि 7.5 कुंटल अगर आपके यहाँ पैदा हुआ है तो उसके बाद आपकी ज़कात बनती है कि आप ज़कात निकाल दीजिए, और 7.5 कुंटल से कम अगर पैदा हुआ है तो उस पर आपकी ज़कात नहीं है। और फसल का मामला यह है कि जैसे ही कटेगा वैसे ही ज़कात फर्ज हो जाए, उस पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। वातु हक़्क़हु यौम हसादी, ये है कुरान की आयत कि जैसे ही कटाई आपने कर लिया, आप अपने घर लेकर आ गए, अब यह है कि आप उस पर ज़कात निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि उस पर गरीबों का हक है, मिस्कीनों का हक है। आपने देखा नहीं सूरह कलम के अंदर के वाक़या बड़ी लंबी है कि नहीं, वला यस्तस्मून फताफ अलैहा क़ाइमुन मिन रब्बिका वहुम नाइमून। मैं इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि आप कहीं कोई भी चीज देखिए, अच्छी चीज खाना है या कोई भी चीज है, किसी को देखिए तो वहां जरूर माशाअल्लाह लगा दीजिए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगा दीजिए, इंशाअल्लाह कह दीजिए। अगर आप नहीं कहेंगे तो आप नुकसान में भी पड़ सकते हैं। जैसे बाप वाले थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बाप को पूरा जला दिया, सिर्फ उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। इंशाअल्लाह न कहने की वजह से उनके पूरे बाग जल गए, और जब गए तो कहने लगे हम तो रास्ता भटक गए, रात में पलानी कर लिया, चुप्पे चुप्पे काट लियो, है कि नहीं? जैसे हम पलानी करते हैं वहीं से कटवा के खतरों में से भिजवा दिया, नहीं घर का करे लावा जाए ना तो क्यों पहुंच ना जाए कुशुर मारने के लिए। बाद में क्यों पूछी तो कह दो अरे सही से भैया नहीं किया, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग मक्कारी करने में सबसे आगे हैं, बदमाशी करने में आगे हैं, बड़ा दिमाग चलता है हम लोगों का, है कि नहीं? और खासतौर से देने के मामले में, अगर देना हो तो बहुत सारे बहाने, लेना हो तो भी बहुत सारे दिमाग है, कौन भी तरीके से ऐसा ऐसा करके फंसा दिया जाए। लोग रसीदें कटवा लेते हैं, फोन करके मेरे साथ काट दियो, और उसके बाद जो कहेंगे व्हाट्सएप पे भेज दो, अब उसके बाद दोबारा फोन ही नहीं उठाएंगे। फोन करते रहो, कटवा लिया है, अरे मेरे साथ मैं सभी भेज रहा हूं, अब कटवा लिया, दे रही है, बार बार फोन करते रहो। ये सब तरीका बदमाशी, जब नहीं देना है अल्लाह के रास्ते में तो आप ऐसा मत कीजिए, है तो दीजिए, नहीं तो नहीं है तो सीधे आप कह दीजिए हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नहीं देंगे तो मदरसा नहीं चलेगा। अल्लाह ताला को सबकुल असबाब है, कहीं से भी वो चलाएगा, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा खड़ा होगा, एक गैर मुस्लिम को खड़ा करके मदरसा और मस्जिद चलवा देगा जब उसको जरूरत होगी तब। आप मत सोचिए कि हमने चंदा दे दिया, ज़कात दे दिया तो हमने एहसान कर दिया, नहीं, आपने अपना माल पाक किया है। अगर आप ज़कात नहीं देंगे तो उसमें घुन लग जाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी, परेशानियां हो जाएंगी, आपकी फसल खराब हो सकती है, जल कट सकती है, आग लग सकती है। अब मैं तो कहूंगा नहीं कि भाई जिन लोगों का जो है फसल कट गई उन्होंने क्या बदमाशियां की, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह को मंजूर है क्योंकि वही बेहतर जानता है। अलीम बिज़ात सुदूर, दिलों के भेदों को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हमने इरादा बनाया था कि नहीं बनाया था, हमने कुछ निकालने का इरादा बनाया था कि नहीं बनाया था, देने का इरादा बनाया कि नहीं। आप बदमाशी यहाँ कर रहे हो, चाल चल रहे हो, अल्लाह ताला चाहेगा तो तबाह बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह को हमें मिटाने के लिए इंसान को, अभी आप देखें ईद ही के दिन बेचारे बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, कितने लोगों के घरों में जो है मातम बिछ गया, खुशी का दिन और मातम बिछ गया कितने लोगों के घरों में। तो इसलिए मैं दोस्तों यही कहता हूं कि अगर हमारी 40 साल 50 साल अगर जिंदगी है तो हम उसको अच्छे से गुजारें, इखलाक के साथ रहें। क्यों? क्योंकि जाने के बाद लोग याद करें ना कि फलाने बहुत अच्छा है, ऐसा ना कहें कि बहुत बदतमीज आदमी था, बद अखलाक आदमी था। जिंदगी को अच्छे से गुजारिए, यही सब काम आएगा। आपने प्यार से किसी से बात कर लिया, वो भी सदका में लिखा जाएगा, है कि नहीं? और हम प्यार से क्या बात करना था, पहले से चढ़ाए रहे हैं, अब बराबर पर उनके खैरियत ना आए, पहुंचो तो कहा है आप लोग तो सुन रहा हो क्या, अरे बस आवाज छोड़ बनाए बोल रहे, बाही बाही बटोरे नहीं है,
ماتھا چڑھائے رہی ہیں اور موقع کے تلاش میں رہیں گی کہ بس اب جو بھی ہو جائے چھوڑنا نہیں ہے. آپ اتنے، میں نے دیکھا ہے دنیا کے اندر، میں دیکھ رہا ہوں جوانی میں ان لوگوں نے، ابھی دیکھا آپ لوگوں نے، میں جو ہے دیکھ رہا ہوں کہیں جگہوں پہ، تو چھوڑیے میں دوسری بات بتاتا ہوں، بات یاد آ گئی. آدمی جب جوان رہتا ہے نا تو وہ کسی کو سلام دعا نہیں کرتا ہے، چلا جا رہا سینہ تانے بڑی تیزی کے ساتھ اکڑو کھا بن کے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون چچا ہے کون پپا ہے کون فلانے ہیں رشتے دار ناطے دار، کسی کو نہیں جوڑ رہا اپنی جوانی میں. اور جب بوڑھا ہو جائے گا لکڑی لے کے چلے گا، کوئی ملے گا سلام علیکم، تھوڑی دور اور آگے بڑھا سلام علیکم، سلام کا بوچھار کر رہا ہے اپنے بڑھاپی زندگی میں. اور جب جوان تھا تو اس نے کسی کو جوڑا نہیں، اپنے خاطر خواہ میں نہیں لایا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جوانی میں اکڑو خاں اور بہت بڑے ٹھیکیدار اور فلانے پتا نہیں کیا کیا تھے، کسی کو جوڑا نہیں اپنی زندگی میں، اور لاسٹ وقت آیا کہ ان کا نہ ہاتھ کام کر رہا نہ پیر کام کر رہا ہے، زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے بیماریوں میں اور پریشانیوں میں. اسی لیے کہا گیا نا وقت کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جوانی میں کہا کہ کم سے کم نماز وغیرہ تو پڑھ لیجیے، مسجدیں آباد کر لیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. بڑھاپے میں عمرہ اور حج مت کیجیے، جوانی میں حج کیجیے، جو بھی کرنا ہے. ابھی تو علماء نے یہ بھی جواز قرار دے دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 بیگھہ کھیت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، وہ جا سکتا ہے. آپ تھوڑا سا بیچ دیں، 1 منڈی 2 منڈی 4 منڈی بیچ دیں، آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم سوچتے ہیں 10 بیگھہ ہے تو 10 بیگھہ بجائے کیسے بھی بےمانی کر کے 12 بیگھہ ہو جائے 15 بیگھہ ہو جائے، لیکن ہم حج نہیں کرنے جائیں گے. یہ سب کام آنے والے نہیں ہیں. وہ بچوں کے لیے جو ہم ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں جھیل کر گئے ہیں وہ ہمارے دعا بھی نہیں کریں گے. شروع میں تو یاد رکھیں گے، سال 2 سال یا 2-4 مہینہ آپ کے لیے کچھ کر دیا. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ مرتے مرتے باپ دے کر گیا 20-25 لاکھ روپیہ، اور مرنے کے بعد جب وہ گیا تو لوگوں نے کہا کہ ارے ابا کے نام سے کچھ نہ لیا، کوئی چیز گڑوا دو، وہ بھی نہیں ہو سکا. مرتے مرتے باپ 20-25 لاکھ روپیہ دے گیا، اور بچوں نے ایک نل تک نہیں گڑوایا. کم سے کم ایک نل ویسے جگہ سرواجنک کروا دے تاکہ لوگ اس سے پانی پیئیں، فیض یاب ہو. یہی ساری چیزیں کام آنے والی ہیں. قبر میں پچھتاوے والا سسٹم مت رکھیے، زندگی کو اچھا بنا لیجیے، بہتر بنا لیجیے، اپنے دماغ کو اپنے مزاج کو نرم بنا لیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شوگر اور بی پی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے. دن رات آپ ٹینشن پال رہے ہیں، کوشش کرتے رہیے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ پر بھروسہ کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دے دے گا کہ آپ کو گمان کر نہیں پتا نہیں چلے گا کہ کہاں سے دیا اللہ تعالیٰ. تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے، غلے کے زکات کے تعلق سے جو باتیں یہ ہوئی تھی کہ 8 لوگ اس کے مستحق ہیں، آپ ان کو دیجئے، اور جو ہے اس کو آپ ادا کیجیے. اور کافر اور فاسق اور فاجر کو آپ کو زکات نہیں دینا ہے، یا ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے جس سے اسلام کو خطرہ پہنچتا ہو. ایسے لوگوں کو آپ زکات کا پیسہ، صدقہ کا پیسہ یا کوئی بھی چیز آپ دے دیجیے کہ جس سے اسلام کو خطرہ پہنچ رہا ہو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آدمی نمازی نہ ہو تو اس کو بھی صدقہ و زکات کا پیسہ نہیں دے سکتے، ہے کہ نہیں؟ نماز نہ پڑھتا ہو. اب اس سے کیا استدلال کیا انہوں نے؟ یا تو مکمل 5 وقت کا نمازی یا کبھی کبھی نماز پڑھتا ہو. اس کے بارے میں ہمیں لکھا نہیں ہے انہوں نے، بس اتنا لکھا ہے کہ اگر آدمی نمازی نہ ہو تو اس کے اوپر اس کو زکات یا صدقہ نہیں دیا جا سکتا ہے. باقی غریب ہیں، مسکین ہیں، پریشان حال ہیں، جن کو آپ جانتے ہو، شرابی اور کبابی کو مت دیجیے. کہ آپ ایسے لوگوں کو دیتے ہو جا کے جو ہے آپ دیکھیں مانگنے والوں کی تعداد کتنی رہتی ہے. دن بھر اللہ کو سنیں گے، شام کو دکان پر بیچ کے 2000 نقد جیب میں رکھ کے چلے جائیں گے، اور
اس کے بعد شام میں جائیں گے گھر پہ لڑائی جھگڑا مار شراب پینا کباب اور مستی. میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے ایسے شخص کو دیکھا, ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے, اس کے پاس 3 رکشے چل رہے ہیں اور ڈیلی بکرے کا گوشت منگا کے کھا رہا ہے. میں گیا اسے اتفاق سے بیٹھ گیا. بھیونڈی کی بات ہے, سن 1995-96 کی بات ہے. بتائیے اس ٹائم میں اس کے 3 رکشے چل رہے تھے بھیونڈی کے اندر. میں گیا ایسے بیٹھ گیا, مانگنے والے تھے سب کھانا پکا رہے تھے, ہم لوگ وہاں بیٹھ گئے, بات ایسے چل رہی تھی تو بول رہا ہم بھیک مانگ رہے اور دیکھ رہے ہیں تو بکرے کا گوشت بن رہا. پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہمارے 3 رکشے چل رہے ہیں اور یہی اپنے سدھارتھ نگر کا آدمی تھا. ایسے ایسے لوگ ہیں, اب کس کے اوپر انسان بھروسہ کرے کہ کیسے کیا لوگ ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. حضرت ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کر بھیجا گیا یمن کے اندر, تو وہ جب گئے تو وہاں سے انہوں نے زکات وغیرہ کے جو تھے ایک حصہ نکال کر جو ہے دے دیا, مدینہ بھجوا دیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یہاں بھجوانے کی کیا ضرورت تھی, وہاں جو غریب و غربا فقراء اور مساکین جو تھے ان کے اوپر کیوں تقسیم نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی لینے والا نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بار جب بھیجا تو آدھا بھیجا, پھر وہی بات ہوئی. پھر اس کے بعد تیسری بار اور زیادہ کر کے بھیجا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجا ہوں کہ تم جو وصولی کر کے اور پورا کا پورا ہمارے اوپر بھیج دو. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وہاں پتہ کریں کہ غربا اور مساکین کون کون ہیں, کیسے لوگ ہیں, ان کے اوپر خرچ کرو, پھر اس کے بعد جو بچے یہاں بھیجو. لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی محتاج نہیں ہے. آج زکات کا بیت المال کا ایسا سسٹم ہے, کس نے بنایا ہے نظام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. لیکن آج بیت المال کا نظام 0% ہے مسلمانوں کے اندر, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بیت المال بنا دیا جاتا, غریب غربا ہوتے دیکھا جاتا, بیوہ مساکین یتیم بچیاں بیوہ بچیاں ہیں, ان کی مدد کر دی جاتی, ان کی شادی کر دی جاتی. لیکن ہے کہ نہیں سسٹم. یہ وہی لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہوتے ہیں. صدقات کا فائدہ وہ اٹھا لیتے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہوتے ہیں. جو مستحق ہوتے ہیں وہ بیچارے پاتے ہی نہیں, باہر میں کھڑا رہ جاتا ہے, اندر میں سے غائب ہو جاتا ہے پورا. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بکرا ہے کا ذبح ہو گیا تو وہی لوگ جو بیچارے صدقات کے مستحق ہیں جواز کیا پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں ارے ہم تو باہر والوں کے مقابلے میں غریب ہیں, ہے کہ نہیں, یہ جواز پیش کر دیتے ہیں. جو سعودی دبئی قطر کے جو عربی لوگ ہیں ان کے مقابلے ہم غریب ہیں. اب یہاں وہ امیر مانے جاتے ہیں, اب وہ لوگ کھا رہے ہیں. تو یہی کہا نا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, ان کو دردناک عذاب کی جو ہے سزا سنا جائے گی, دردناک عذاب دیا جائے گا. یہی مال, یہی سب کچھ بن کے جو ہے یہی آپ کے گلے میں لٹکایا جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں مال کو صاف کرنا ہے, اور یہ مت جانیے کہ اگر ہم زکات نکالتے ہیں, صدقہ نکالتے ہیں تو ہم اس پر ثواب نہیں ملتا. نہیں, کیا ملتی ہے؟ اسی کے طریقے سے یہ تیسرا کیا ہے, بنیادوں میں سے تیسرا رکن ہے کہ نہیں ہے؟ بنیاد اسلام والا خمس شہادت اللہ علیہ, اسلام کی بنیاد میں سے تیسرا رکن ہے زکات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر لوگ بکری کا ایک کھر زکات نکالتے تھے اور آج نہیں نکالیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا. اور ہوا بھی تھا کہ آپ نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کی تھی جنہوں نے زکات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات دیتے تھے, آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد زکات بند کر دیا. تو ایسے لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی. بتائیے, آپ اگر اسلام کی ساری چیز کو مانتے ہیں اور زکات نہیں دیتے ہیں تو فرض یہ بنتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کی جائے. اتنا سخت وعید ہے. اس لیے اپنے جو ہے فصلوں کے اندر جو بھی تیار ہو, جو بھی اللہ نے میسر دے دیا ہے, آپ جب دیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا. حلال طریقے سے کمائیں گے, کھائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز قبول فرما رہا ہے.
بات چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں دیجیے، پھٹے پرانے نوٹ مت دیجیے۔ مسجدوں میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جب یہ دھرے رہی ہے اور پھٹا پرانا نوٹ رہی تو وہ ڈال دیجیے گلا کو نہ پکڑا دیجیے۔ بتاؤ ایسے ایسے بدماش لوگ موجود ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ سب ہماری مکاریاں ہیں۔ اس کے بعد جب عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں ہم ہی ملے رہے، ہمارے اوپر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ تو مکاریاں اور بدماشیاں بند کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں یا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہماری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے، کب کہاں پکڑ لے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے بدماشیاں بہت زیادہ کی، آنکھ پر کر کے رکھا، اور جب اللہ کی پکڑ آئی، ایسی پکڑ آئی کہ لوگ احساس کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں شخص کیا ہو گیا، بہت اچھے سے زندگی گزارا تھا لیکن آج دیکھیے کوئی پریشان حال نہیں ہے اس کا۔ ہر چیز کی قدر کیجیے، ہماری کوئی بڑی ہوئی عزت نہیں ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اچھے عمل نہیں کریں گے تو دوزخ میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ ہر وقت نیکیوں میں مبتلا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو آپ نیکی کمائیں، اچھی بات بول دینا اس پر بھی آپ کو نیکی ملے گی، اچھا سوچنا اس پر بھی آپ کو نیکی ملے گی، کسی کو صحیح مشورہ دینا اس پر بھی آپ کو نیکی ملے گی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اس پر بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھائی ہمارے دل جیسا اسلام کا دل نہیں ہے، شریعت کا دل نہیں ہے، اللہ کا دل نہیں ہے، اللہ کا بہت کشادہ دل ہے۔ بس آپ کوشش تو کیجیے کہ جس طریقے سے ہم کو تو دینے میں کوئی بھی چیز بڑی تکلیف گزرتی ہے، جیرا مروڑ کے سنوا کریجوا مروڑ کے کہا کا بتائی، بس کریجوا مروڑ کے رہتے ہیں ہمارا تو جیرا نہیں خطرہ کہ ہم دیں گے، لیکن اب مجبور ہم کا بتائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، آپ خالی ایک آواز لگائیے، ایک صدا بلند کیجیے، آپ 1 قدم جائیں گے اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا، جا کر تو دیکھیے۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، کہنے کا جو اصل مقصد ہے آخر میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ اگر عشر نہیں نکالے ہو، زکات نہیں نکالے ہو غلے کے اندر، تو ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ کا اتنا پڑ رہا ہے 7.5 کنٹل یا 8 کنٹل جو بھی ہو رہا ہے تو آپ نکالیے، مدرسوں میں غریبوں کو مسکینوں کو جو بھی ضرورت ہے مند ہے ان کو آپ دیجیے۔ اس کے بعد آپ ڈہری میں ڈال دیو اور چاہے منڈلا میں ڈال دیو اور چاہے جہاں ڈال دیو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کا مال پاک ہو گیا، آپ کھاتے رہیے، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ہے نہیں واقعہ بہت سارے لوگوں کا کہ دودھ کا واقعہ ہے، جنگ خندق کا واقعہ ہے، ہانڈی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی میں نکالتے رہو، لوگ کو دیتے رہو، لوگ کھاتے گئے، سیراب ہوتا گیا۔ دودھ دیتے گئے، سارے لوگوں نے پی لیا پھر بھی بچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوچتے رہے کہ تھوڑا سا دودھ ہے لوگ کیسے پئیں گے، اللہ تعالیٰ نے برکت دیا۔ بس ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو نے جو سسٹم اپنا جو ایک سسٹم ایک نظام مقرر کیا ہے، خاص طور سے زکوٰۃ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کرنے کی اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو نکالنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسہ اور گندگی اور جو خرافات بھرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان وسوسوں سے، ان گندگیوں، ان خرافات سے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دل و دماغ کو پاک صاف کر دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اخلاق والا بنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اخلاق پیدا کریں اپنے اندر، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور آپس میں محبت پیدا کر دے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے خیر پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔